MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ نے پھر اس کے پاداش میں دوسرا وعدہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ایسے بندوں کو بھیجا جنہوں نے ان کے چہرے بگاڑ دی، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور داخل ہوئے جیسے پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، اور پورا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس جو کہ ایک کافر بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان پر بھیجا۔ اب اس نے مارا ہے وہ مارا ہے ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت جو نکالے گئے یہودی، یاد رکھو 2000 سال تک دیوانے بن کے پھرتے رہے۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جو مار کے اس کو نکالا ان لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر کبھی قابض نہیں ہوئے فلسطین پر، یہاں تک کہ کچھ سالوں بعد یہاں عیسائی آباد ہو گئے۔ عمر 13 میں بیٹھے تو 13 ہجری 14 15 16 میں حضرت ابو عبیدہ نے جب محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جو آئے گا تو اس پہ چابیاں حوالی کر دینی ہیں۔ تو آخر کار بات چیت ہوئی، حضرت عمر کو بلوایا گیا، انہوں نے خود آ کے چابیاں دے دی کہ یہی وہ شخصیت ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ آئے تو چابیاں حوالے کر دینا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آ گیا، اور بیت المقدس دوبارہ عیسائیوں کے پاس جانے کی تاریخ 1090 ہے۔ یہاں پر جو جنگ ہوئی اور جس جنگ کی پاداش میں مسلمان شکست کھائے، اس میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دینا، فحاشی و عریانی، شراب، لڑکی، زنا، بے حیائی، اور اپنے اندر تفریق بازی اور مسلمان ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی مصر ان کے ہاتھوں میں آیا، انہوں نے کہا کہ اب میرا سب سے اہم ترین مقصد بیت المقدس فتح کرنا ہے، اور نکلے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 30 یا 30 کے اندر تھی، لیکن پہنچتے 60 سال لگ گئے۔ اس طرح واپس ملا مسلمانوں کو، اور پھر اس کے بعد سے لے کر مسلمانوں ہی کے پاس رہا، یہاں تک کہ 1948 میں ان لوگوں نے چھینا۔ 48 سے لے لے تو پورے 70 پر 5 سال ہو گئے، اب تک نہیں ملا۔ لیکن خوشخبری ہے، ہرگز ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، مل کے رہے گا۔ یہ قیامت کا سب سے اہم ترین نشانی ہے قیامت کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جب بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کیا، اس کو کامل و اکمل و اتم بنا کے بھیجا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تم سے راضی ہو گیا اسلام کو دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین جب دیا اور اس کو جب کامل کر دیا تو اس کے بعد کائنات کے اندر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، خاص طور پر حالات حاضرہ پر اور آگے چل کر قیامت تک جو کچھ ہمارے اوپر ہونے والا ہے، ان تمام کا سلوشن بھی رکھ دیا، حل بھی رکھ دیا. آپ کو کہیں دوسری جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اور جگہ پریشان حیران ہو کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے لیے حل قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. لیکن آج ہمارے اندر مسائل کا انبار ہے، لیکن ہم نہ قرآن سے رجوع کرتے ہیں، نہ حدیث سے رجوع کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تلاش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے اندر گروہ، عصبیت، فرق اور اسی طرح بہت سی گمراہیاں در آئی اور ہمیں محسوس تک نہ ہوا. دور حاضر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے معاملات ہمارے اوپر رکھے ہیں، کن کن ذمہ داریوں سے عہد برآ ہونا ہے، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو آپ حرکت کرتے، اگر حرکت کرتے تو آپ علم حاصل کرتے، اگر علم حاصل کرنے کی راہ چنتے تو پھر قرآن مجید کی طرف آتے، پھر قرآن پڑھتے تو تمہیں سلوشن ملتا، حل ملتا. لیکن ہماری حالت اس سے بہت دور، اپنے آپ میں مگن ہے، چند چیخوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالات حاضرہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. ابھی میں نے نیوز پڑھی تھی، 4 دن کی جنگ بندی کا اعلان کر چکا ہے اور اس جمعہ بھی شاید اسی میں شامل ہے کہ غزہ جو فلسطین اور بعد میں اسرائیل کے درمیان زبردست جو جنگ جاری تھی تقریباً 3-4 ہفتوں سے، 4 دن کا وہ دراصل امن کا معاہدہ کیا ہے اور 4 دن میں کھڑا دی گئی ہے یہ جنگ. لیکن یاد رکھیے یہ شروع جب سے ہوئی تب سے ہمارے نعرے ہیں اور میں بھی مسلسل اسی عنوان کے تحت
خواہ یہاں رہوں یا کوئی اور جگہ، آپ کو اس کے حل کے تعارف کے طور پر بہت سی باتیں کہتا آ رہا ہوں، لیکن ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے ہم ہی پر الزام دھرتے ہیں، ہم ہی کو کہتے ہیں کہ آپ نے فلسطین کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہاں ویسٹرن کلچر نہیں ہے، وہاں ایسا کہہ دیا، وہاں پر درگاہ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں ہم نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ اصل میں اس کا حل رجوع الی اللہ اور توحید ہے، خواہ وہاں کے مسلمان ہو خواہ یہاں کے مسلمان ہو، ہر ایک پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم فسق و فجور کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اپنائیں، اللہ کی توحید کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تن من دھن سب لگا دیں رب کی توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر اسی میں فنا آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جان جی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، شہید بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحیح راہ میں شہادت پاؤ، صحیح راہ میں کوششیں کرو تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ فلسطین کے مسئلے میں توحید کا کیا تعلق؟ یہ تو مسئلہ ہے ہمارا اور عرب ممالک کا اور مسلم دنیا کے حکمرانوں کا، حالانکہ 100% تعلق ہے توحید کا۔ یاد رکھو یہ تمام تر جو کچھ حالات ہوئے، یہ حالات بھی اگر پیچھے آپ جا کے دیکھیں گے توحید کی کمی اور شرک اور فسق و فجور کو اپنانے کا نتیجہ ہے۔ کیسے؟ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، ایک پوری تاریخی طور پر ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ غور کرو کہ کیا اس کے مسئلے میں توحید سب سے اہم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ اسراء کے تقریباً 10 آیتیں ہیں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 سے میں نے آپ کے سامنے 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس کا آپ کو سلیس ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت ویسے بھی تنگ ہوتا ہے، تو اس واسطے میں اس کے اہم ترین باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ رب کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا اور یہ معاملہ طے ہو چکا تھا کہ 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کریں گے، اور 2 مرتبہ میں دراصل اپنے ہی بندوں سے تمہیں پٹواؤں گا اور زبردست ماریں گے تمہیں۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب اس وعدے کا پہلا وقت آیا، پہلا وعدہ ہوا، تو ہوا کیا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے اپنے بندوں میں سے ہی تمہارے لیے بھیجا ایسے جنگجو لوگ جو تمہیں زبردست مارے۔ ہاں، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، یہاں تک کہ تمہارے گھروں کے اندر کے جڑوں سے تمہیں نکال کے پھینک دیا۔ پھر فرمایا کہ وعد الآخرہ، پھر دوسری مرتبہ جب آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، انہوں نے تمہارے چہروں کو تک بگاڑ دیا اور تمہیں تمہارے بیت المقدس میں ویسے ہی داخل ہوئے جیسے اس سے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، برباد کر کے چھوڑا ایسی بربادی جیسے برباد کرنا ہوتا ہے۔ یہ 2 بربادیاں کہاں ہوئی ہیں؟ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر۔ کن سے ہوئی ہیں جی؟ اس وقت کے مسلمان، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، ایکس امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے، اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے کتاب والے، اس وقت کے نبی والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے والے، اس وقت کے اعتبار سے یہی پوزیشن رکھنے والے جو پوزیشن آج ہماری ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام عالموں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ وہ فضیلت کون سی تھی؟ وہ یہی ہے جو فضیلت بعد میں ہم کو ملی، ایک امت مسلمہ وہ تھی۔ ان تمام کے ہوتے ہوئے اللہ نے مارا تو کیسے مارا؟ غیر مسلموں کے ذریعے سے، جیسے آج ہم کو پٹوا رہا ہے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے ذریعے سے، بعین ہی یہی حالت ان پہ آئی
اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہی بندے بھیجے اس وقت تمہیں مارنے کے لیے، اور تمہارے مسجدوں میں داخل ہو کے تمہاری مسجد تو کیا کیا؟ برباد کر کے چھوڑ دیا۔ یہ حالت کیسے ہوئی؟ یہ 2 مرتبہ کیا واقعات ہوئے؟ ذرا تاریخ کے تناظر میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب بھی دیکھ لیجئے، اس میں سب سے اہم ترین تعلق گناہوں کا، فسق و فجور کا، بے حیائی کا اور توحید اور شرک کا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی نتیجہ یہی نکلے گا جب تک کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی حالت ہم پہ آئی ہوئی ہے جو آج سے پہلے بنی اسرائیل پہ آئی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ طور پر بالکل پانی کو نکال کر، وہاں سے راستہ نکال کر، ان کے اوپر من و سلوہ اتار کر، ان پر نعمتوں کی بارشیں کر کے انہیں محفوظ مقام پہ لے گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، سامنے ہے بیت المقدس، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم کے لوگو، یہ مقدس سرزمین، بعض روایتیں ہیں کہ یہ شام ہے یا ارد گرد کا علاقہ ہے یا بیت المقدس، یہ مقدس ترین سرزمین ہے، تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، جاؤ اندر۔ انہوں نے کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے، یہ تو بڑے زبردست قوم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کی کیا ہے بہادری اور ان کی شجاعت وغیرہ دیکھنے سے ہماری ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم ان کا مقابلہ، یہ تو جبار قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت 2 سمجھانے والوں نے انہیں سمجھایا بھی، رجلان من الذین، انہوں نے کہا کہ بدبختو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، اب بھی کیوں نہیں داخل ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ لن ندخلہا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا، جب تک کہ لوگ وہاں رہیں گے، جب تک ہم داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ بزدلی کی آخری حد تھی۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اس کے نتیجے میں 40 سال تک وہ زمین ان کے لیے حرام کر دی۔ ہاں 40 سنہ، اب تم ہرگز داخل نہیں ہوگے اس ملک کے اندر، 40 سال پھرتے رہو گے۔ ہاں یتیہون فی الارض، اب یہ 40 سال کا عرصہ وہ عرصہ ہے جس میں حضرت موسیٰ بھی وفات پا گئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کے دل میں بڑی آرزو تھی، کسی نہ کسی طرح ان کی زندگی میں بیت المقدس فتح ہو جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے، لیکن نہیں ہوا ممکن۔ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، اور وفات کے وقت بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے مسلمانوں کے، ان کے دل کی آہ جو نکلی ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے کم از کم میری قبر کو تو اتنا قریب کر دے کہ اگر وہاں سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو سرزمین اقدس میں پڑے، اتنا قریب کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں بتلاتا، وہ ٹیلے کے اوپر جو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کی قبر ہے میں تم کو بتلاتا، بالکل قریب میں ہے وہاں پر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر اپنی سرکشی جو انہوں نے کی تھی، وہ نسل پوری برباد ہو گئی 40 سال میں۔ جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، جو بچے تھے ان کو جو پتہ بھی نہیں تھا وہ جوان ہوئے۔ جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے پھر دراصل کیا کیا؟ اللہ سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی سے مانگا۔ پھر روایتیں شاہد ہیں کہ ان کے جو خلیفہ بنے، جیسے ہمارے ہاں صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، ویسے حضرت موسیٰ کے بعد جو خلیفہ وہاں بنے یوشع بن نون، ان کی سرگردگی میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور یہ اندر داخل ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق بیت المقدس کے اندر انہیں آباد کیا اور انہیں بہترین رزق دیا، اور یہ بہترین طور پر انہیں دراصل عزت اور قوت دی، اور یہ زندگی گزارتے رہے۔
توحید پہ قائم رہے، دینداری پہ قائم رہے، پھر اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ ویسے ہی آیا جیسے ہمارے اندر بگاڑ آیا، اور اس حد تک کہ یہ لوگ آگے چل کر جن بگاڑ کے واقعات اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے اس کی پاداش میں اس حد تک گئے گزرے ہو گئے کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ اللہ کی لعنتیں ان پر پڑی، ان کے اندر سور بنائے گئے، بندر بنائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا غضب ان پہ ٹوٹا، اور یہ اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو کچھ بھی دیا ان کی نعمتوں کی نافرمانی میں یہ اصل راہ سے بھٹک گئے، حتیٰ کہ یہ اللہ کی لعنت نہیں بلکہ رسولوں سے بھی لعنت کی گئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کروائی، کن سے؟ علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانی، و عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ اس طرح یہ لوگ آخری پستی میں پڑ گئے۔ پستی کے کچھ واقعات آپ کو یاد ہوں گے، مشہور ترین، جب انہوں نے بتوں کو پوجا کرتے دیکھا، بناتے دیکھا، حضرت موسیٰ کی موجودگی میں بدبختوں نے یہ کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان لوگوں کے لیے جیسا خدا ہے ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجئے۔ ہاں، حضرت موسیٰ ابھی موجود ہیں، تورات عطا ہوئی تو کہا تو ہم مانیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، اطعنا و عصینا، یہی حالت ان کی تھی۔ اللہ نے ان پر پہاڑ اٹھا دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی جب نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالی ان پر پہاڑ گرا دے گا۔ تب جا کے انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا وأطعنا، حالانکہ دل کے اندر سے نہیں کہا۔ پھر اسی طرح سبت کا معاملہ اٹھا لیجئے، اللہ نے ہفتے کا دن انہیں عبادت کا دیا، ہیلے بہانے کر کے انہوں نے کیا کیا، اس دن بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ اس طرح کے ایسے اعمال ان کے اندر پھر جاری ہو گئے، شرک، بت پرستی، خرافات، بدعات اور اللہ کی نافرمانی، کھلی بے حیائی، بے شرم اور انبیاء کو قتل، یہ ان کے معمولی گناہ تھے۔ انبیاء کو قتل کرنا یہ ان کے معمولی گناہ تھے، یاد رکھو، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، ان پر مسلط کیا اولی بأس شدید۔ یہ پہلا وعدہ تھا جب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ کون بادشاہ تھا؟ زیادہ تر کی رائے ہے کہ بخت نصر تھا۔ بخت نصر کو اللہ نے ایسا ان پر مسلط کیا کہ یہ ایسے مارا یہودیوں کو، ایسے مارا یہاں تک کہ ان کی مسجد کی اینٹ کے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی، اور ان سب کو بیت المقدس سے باہر کر کے چھوڑا، اور کئیوں کو ہزاروں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ اس وقت کا کافر بادشاہ تھا، یہ کافر بادشاہ تھا، سیم ٹو سیم۔ ہاں، آج کی حالت، اس وقت کے کافر اور یہود اور مشرکین مل کے جو کچھ غزہ پر کر رہے ہیں، سیدھے طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، سامنے تو اسرائیل کھڑا ہوا ہے لیکن اصل حیثیت پیچھے سے دینے والی قوت کون ہے؟ امریکہ ہے، دوسرے یورپین کنٹریز ہیں، اور ہمارے اپنے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ہاں، چائے والے بھی کچھ کم نہیں ہیں، مشرکین بھی کچھ کم نہیں ہیں، سب پیچھے سے یوں سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے وہی حالت کہ اس وقت کے سب سے بہترین امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم، لیکن مار کہاں سے؟ بدترین دشمنوں سے پڑ رہی ہے۔ بخت نصر کو بھی اللہ نے یہی دی کہ مارو ان بدبختوں کو۔ یہ اللہ کی کتاب بھی رکھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ان میں آئے ہیں، لیکن بدبختوں کی سرکشی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ بدبخت
انبیاء کو قتل کرنے سے نہیں رکتے تو ان کو مارو اور ان کی مسجدوں کو اجاڑو، حتیٰ کہ بیت المقدس ویران پڑ گیا اور کئیوں کو لے کے کیا ہے بادشاہ قیدی بنا کے لے گیا۔ ایک عرصے تک انہیں عقل نہیں آئی، رجوع ہونے کی انہیں توفیق نہیں ملی، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، کہ پھر انہوں نے کیا کیا، توبہ کیا، پھر انہوں نے کیا کیا، پلٹا، پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو پکڑا تو ہم نے انہیں پھر سے زیادہ مال اور اولاد میں برکت دی۔ یہ واقعہ کیسے ہوا؟ ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اسی غلطی کے پاداش میں ہم سے بیت المقدس بھی چلا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت کے جو نبی تھے، نبی کا نام تو نہیں آیا ہے لیکن قرآن میں یہ واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس بادشاہ کے تحت ہم کیا کریں گے؟ ہاں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ کہا گیا کہ تم تو شاید قتال نہیں کرو گے عین وقت پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے، ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا، ہمیں نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے، وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں جدا کیا گیا ہے، ہم ضرور قتال کریں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فلما کتب علیہم القتال، جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا، تولوا الا قلیل منہم، سب پلٹ گئے سوائے چند کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جانتا ہے۔ اب یہاں سے پھر آزمائش شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ایک بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس بادشاہ کو لے کر جہاد کریں گے۔ بادشاہ کون ہوگا یہ نبی کا کہنا تھا۔ اب نبی کو وحی آئی اور نبی نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث عليكم طالوت ملكا، دیکھو تمہیں طالوت کو اللہ بادشاہ بناتا ہے۔ اب وہاں سے پھر گئے، انہوں نے کہا کہ طالوت کیسے بن گیا؟ جی وہ تو ایک غریب معمولی انسان ہے، کیوں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں بنایا گیا؟ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ طالوت ہی ہے۔ اب طالوت جن سے زبردست قتال ہوا آگے چل کر، اللہ آگے فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ یہاں پر آخری میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک ادنا سپاہی کے طور پر رہنے والے داؤد نے اس لشکر کا سپہ سالار جالوت کو قتل کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ طالوت کا لشکر تھا جسے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بادشاہ بنایا تھا، ان بادشاہ کی سرگردگی میں ایک ادنا سپاہی حضرت داؤد تھے۔ ان داؤد کے مقابلے میں اس لشکر کا سب سے بڑا سپہ سالار جالوت تھا۔ جالوت کو حضرت داؤد نے قتل کیا اور اللہ نے حضرت طالوت کے بعد انہیں نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ یہ پہلے دور کے مار کے بعد دوسری مرتبہ کا اٹھان ہے، جیسے ہمارے اندر پہلے دور کے بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کا اٹھان ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان ان کے بیٹے، وہ دور آتا ہے جو سب سے بہترین دور ہے، جس میں انہوں نے بیت المقدس کی بہترین تعمیر کی۔ ویسے ہی جیسے ہمارے اندر ہارون رشید خلیفہ بنتا ہے، جس کی سلطنت کے بارے میں وہ خود کبھی کبھی کھڑا کرتا اور بدلی کو دیکھتا، ابر کو دیکھتا کہ وہ جا رہی ہے، تو دیکھ کے ہارون رشید کہتے کہ اے ابر جہاں چاہے جاؤ، جہاں چاہے جاؤ، جہاں بھی برسو گے قیمت مجھے آنی ہے۔ میری سلطنت اتنی وسیع ہے کہ جہاں چاہے جا کے برسو، لیکن اصل میں میری حکومت کے اندر برسو گے، یا تو ڈائریکٹ مجھے آئے گا یا نہیں تو ان خراج ادا کرنے والوں کی طرف سے خراج آ جائے گا جہاں میں نے کیا ہے ذمہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر جزیہ ٹیکس دینے والے ہیں وہ حکومتیں مجھے تمہارا ٹیکس ادا کریں گی۔ اتنی بڑی سلطنت
اللہ نے ہارون رشید کے دور میں دی تھی، ایسی ہی سب سے کلائمیکس سلطنت اس وقت کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی تھی۔ ہاں، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان کے انڈر میں، جنات کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ ان سے جیسے چاہے سلوک کرو، ہم نے تمہیں احسان کیا ہے۔ ہاں، انہیں قیدی بنا کے رکھو، انہیں کاموں میں لگاؤ، ہم تمہارے لیے پوچھنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب سے اونچا تھا۔ حضرت سلیمان نے ہی دراصل کیا ہے، وہ ہیکل سلیمانی جس کو آج تڑپ رہے ہیں یہ بدبخت بنانے کے لیے، انہوں نے بنایا تھا۔ اور ہیکل کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ یا رہنے کا کمرہ یا کرسی۔ جو کچھ بھی حضرت سلیمان نے بیت المقدس کے بالکل پاس بنایا تھا اپنے لیے خاص، وہی ہیکل سلیمانی کو یہ لوگ آج تڑپ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو ڈھا کر ہم وہ ہیکل سلیمانی پھر دوبارہ بنوائیں گے۔ اور یہ ہیکل کو توڑنے والا کون تھا؟ اب آگے پڑھو، پھر آگے جاؤ کہ جب حضرت سلیمان کے بعد دوسرے انبیاء کرام آئے، یہاں تک کہ پھر قوم بگڑتی گئی، حتیٰ کہ یہ بدبخت ترین قوم پھر نافرمانی میں ایسے مبتلا ہوئی۔ آخری کے زمانے میں آپ دیکھیں گے انہوں نے حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا، حضرت زکریا کو بھی شہید کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی شہید کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے انہیں صلیب پہ چڑھا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ انکار کرتا ہے اور ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ صلیب پہ چڑھے نہ انہوں نے قتل کیا، بلکہ وہ شبہ میں پڑ گئے۔ اللہ انہیں کیا ہے، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا۔ ورنہ تو یہودیوں کے زعم باطل میں تو یہی بات ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی صلیب پہ چڑھا دیا۔ گویا کہ اقرار تھا باقاعدہ کہ ہم نے حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ کو شہید کیا۔ اللہ نے پھر اس کے پاداش میں دوسرا وعدہ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ایسے بندوں کو بھیجا جنہوں نے ان کے چہرے بگاڑ دی، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، اور داخل ہوئے جیسے پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، اور پورا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ کے تقریباً آنے کے 70 سال بعد، 70 عیسوی میں، ٹائٹس جو کہ ایک کافر بادشاہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان پر بھیجا۔ اب اس نے مارا ہے، ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت جو نکالے گئے یہودی، یاد رکھو 2000 سال تک دیوانے بن کے پھرتے رہے، دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہیں رہا ان کا، یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے اسرائیل بنایا۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جو مار کے اس کو نکالا ان لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر کبھی قابض نہیں ہوئے فلسطین پر، یہاں تک کہ کچھ سالوں بعد یہاں عیسائی آباد ہو گئے۔ عیسائی کیسے آئے یہ الگ واقعہ ہے، جمعہ کا ٹائم اس کے لیے کیا ہے، صحیح نہیں ہے، وقت بہت تنگ پڑ جائے گا وہ واقعہ اگر میں شروع کروں، اوپری حیثیت سے سنتے جائیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر نے جب بیت المقدس لیا تو وہ یہودیوں سے نہیں لیا، اس وقت وہاں پر عیسائی تھے، عیسائیوں سے لیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اصل میں محاصرہ کیا 16 ہجری، یعنی حضرت ابو بکر 13 میں وفات ہوئے، عمر 13 میں بیٹھے، تو 13 ہجری 14 15 16 میں حضرت ابو عبیدہ نے جب محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جو آئے گا تو اس پہ چابیاں حوالی کر دینے ہیں، لیکن وہ شخص اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آخر کار بات چیت ہوئی، حضرت عمر کو بلوایا گیا،
اور جس کیفیت میں آئے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، انہوں نے خود آ کے چابیاں دے دی کہ یہی وہ شخصیت ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ آئے تو چابیاں حوالے کر دینا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے، تو وہ جو ان کے اپنے علاقے تھے وہاں پر حضرت عمر نے نہیں بنایا، بلکہ باہر کے حصے میں بنایا جو مسجد عمر کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں ہی کے کنٹرول میں رہا، یہاں تک کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے وہ گنبد بنایا جو گنبد آج ہم دیکھتے ہیں، جو سامنے والی گنبد نہیں ہے بلکہ پیچھے والی گنبد ہے، اور اس میں شاندار ترین سنگ مرمر کا کام کیا اور اس کو تعمیر کا ایک شاہکار بنایا، تو یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوا۔ پھر آگے چلو، یہاں تک کہ ایک زمانہ پھر آیا مسلمانوں پر، جیسے یہودیوں پر آیا، کہ انہوں نے بھی پھر شرک، علانیہ، بے حیائی، فسق و فجور، اللہ سے روگردانی، یہ کام شروع کر دیے، اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بلکہ اعلی کار بن گئے۔ دھیرے 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 خلافت بنو عباسیہ کے ہاتھوں سلطنتیں نکلتی چلی گئی، الگ الگ قلعے دار، چھوٹے موٹے بادشاہ اپنے اپنے خود مختاری کا اعلان کرتے چلے گئے، اور عیسائی متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور برابر 1099 1000 سال اور 9 سال عیسوی اعتبار سے گزر چکے تھے۔ بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب ابھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے 1137 میں تکریت کے اندر، اور تکریت کہاں ہے؟ آج کے بغداد سے 140 کلومیٹر پر تکریت ہے۔ تکریت کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 ہے، اور بیت المقدس دوبارہ عیسائیوں کے پاس جانے کی تاریخ 1090 ہے۔ یہاں پر جو جنگ ہوئی اور جس جنگ کی پاداش میں مسلمان شکست کھائے، اس میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دینا، فحاشی و عریانی، شراب، لڑکی، زنا، بے حیائی، اور اپنے اندر تفریق بازی اور مسلمان ٹکڑوں میں بٹ جانا، یہ غلطیاں تھی جس کی پاداش میں ان لوگوں نے اکٹھا ہو کے حملہ کیا، اور اس حملے کے تحت مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس نکل گیا اور پھر صلیبیوں کے ہاتھوں ہو گیا، اور یہ سب سے پہلی تاریخ میں صلیبی جنگ کہلاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صلیبی جنگوں کا آغاز کب ہوا؟ پہلی جنگ صلیبی کب ہوئی؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی سب سے پہلے صلیبی جنگ کہلاتی ہے۔ 1099 پہ پھر دوبارہ حوالے ہو گیا، اور اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس وقت جو چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، ان میں سے اللہ نے ایک حاکم کو کھڑا کیا جو اسی جگہ کا تھا، یعنی بغداد ہی کا، جن کا نام ہے عماد الدین زنگی، اور ان کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ پھر ہم دوبارہ کسی طرح بیت المقدس کو لیں۔ بڑا عبادت گزار بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا عبادت کرنے والا، موحد، جنگجو، مجاہد، اپنا تن من دھن لگا دینے والا، چھوٹے چھوٹے قدموں، چھوٹے چھوٹے پاؤں اپنی سلطنت کو مضبوط کرتا گیا، یہاں تک کہ 1160 آیا تو اللہ نے ان کو شہادت دے دی۔ کسی معرکے میں لڑائی ہو رہی تھی عیسائیوں کی، اور عماد الدین زنگی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب ان کے بیٹے آئے نور الدین زنگی جو مشہور ترین ہے، انہوں نے جب یہاں کے سلطنت کو سنبھالا، اپنے باپ کے مشن کو سب سے اہم ترین سمجھا، اور اسی لشکر میں شامل ہونے والے اس وقت کے
سلطان صلاح الدین ایوبی ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے داخل ہوئے اور ان کے باپ نجم الدین ایوب بھی اسی سپاہی کے اندر داخل ہوئے، اسی لشکر میں ایک معمولی سپاہی کے اندر، اور اسی طرح اسد الدین شیر کوہ ان کے چچا وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ یہ تینوں ایک ہی خاندان کے، ایوبی خاندان کے لوگ تھے جو سلطان نور الدین زنگی کے ماتحتی میں آئے۔ کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے باپ نجم الدین ایوبی اور اسد الدین شیر کوہ، یہ تینوں کے تینوں اسی لشکر میں تھے، جبکہ خلیفے کے اپنی سلطنت کے اعتبار سے اللہ نے انہیں بڑھوتری دی تو دمشق ان کے اندر آ گیا۔ اور اس زمانے میں اطراف و اکناف میں بڑی ہی افراتفری تھی عباسی خلفاء کی، ان کو تعظیم کے لیے بٹھایا کرتے تھے، اتارا کرتے تھے، نہ وہ بیٹھنے والے تھے نہ اترنے والے تھے، سب یہی لوگ بٹھاتے تھے اور اتارتے بھی تھے۔ لیکن عباسی خلیفہ ایک نام رہنا ہے، اس واسطے کسی کو بٹھاتے تھے، اصل کام تو دوسرے لوگ تھے۔ اور ان میں سب سے خطرناک ترین فرقہ تو وہ تھا جو فاطمیوں کا تھا، جو حضرت فاطمہ کے نام پر بنا، لیکن پکے خالی شیعہ زندیق تھے، گنہگار بھی، فساد فی الارض میں آگے، حیا پردہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ ان کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے وحدت الوجود کو اپنے اندر، اور سمجھتے تھے کہ جو بادشاہ بنتا اس کے اندر ان کا رب ہوتا ہے، اور ان سے بدترین مخلوق کائنات میں کوئی نہیں تھی، انہی کے پاس زیادہ سلطنت تھی، اور مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ اب ذرا سنو، سلطان نور الدین زنگی نے کیا کیا؟ مصر سے فاطمیوں کو نکالنے کے لیے نجم الدین ایوب کے بیٹے صلاح الدین کو اور ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ کو بھیجا کہ آپ جائیے مصر اور یہ فاطمیوں کو ختم کیجیے۔ ان کا آخری بادشاہ تھا العازد، پکا شرابی، بے حیا قسم کا، کیونکہ ان کے پاس دین ہی نہیں تھا سوائے بے حیائی کے، کہ یہاں آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کے ساتھ مل کے کام کرنے لگے، یہاں تک کہ فاطمیوں کی خلافت ختم ہوئی۔ حتیٰ کہ فاطمی نہیں تھے، یہ کہتے تو فاطمی تھے، اندر یہ باطنی تھے۔ باطنی کا مطلب معلوم ہے؟ باطنی کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، نہ ماں حرام ہے، نہ بیٹی حرام ہے، نہ بہن حرام ہے، سب سے سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ باطنی ہے۔ کہتے لیکن فاطمہ کی طرف، جیسے آج کے شیعہ کہتے محبان اہل بیت، لیکن اصل کام تو کیا ہے؟ تمام کام صحابہ کو گالی دینے کی، ایسے ہی دکھانے کا ایک اور اندر رکھنے کا ایک۔ تو جب فاطمی یہاں سے ختم ہو گئے، اسد الدین شیرکو کی وفات ہو گئی، اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کی بھی وفات ہو گئی، تو ڈائریکٹ مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں آیا۔ جب یہ ہاتھوں میں آیا، انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے کوئی سلطنت نہیں چاہیے، لوگوں مجھے راستہ دے دو، بس میں بیت المقدس جاؤں اور کسی طرح فتح کر لوں، کیونکہ سب سے زیادہ محبت تو مجھے بیت المقدس سے ہے کہ یہاں سے عیسائیوں کو نکال پھینکوں، اور میرے جو آقا ہیں، میرے جو بادشاہ تھے نور الدین زنگی، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت خواہش کی تھی کہ بیت المقدس فتح کر لیں، لیکن فتح نہیں ہوئی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں اس تمنا پر بہترین ایک ممبر بنایا، جس کے بارے میں ابن اسیر الکامل میں لکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ممبر اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا، اور وہ ممبر بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جب فتح ہوگی تو میں بیت المقدس میں وہ ممبر کو رکھوں گا، لیکن فتح ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی مصر ان کے ہاتھوں میں آیا، انہوں نے کہا کہ اب میرا سب سے اہم ترین مقصد بیت المقدس فتح کرنا ہے، اور نکلے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 30 کے اندر تھی، لیکن پہنچتے پہنچتے 60 سال لگ گئے۔ یوں سمجھو کہ 30 یا 20 سال انہوں نے راستے کے کانٹوں کو ہٹاتے رہے، اور وہ راستے کے کانٹے کون تھے پتہ ہے تمہیں؟ کوئی دوسرے نہیں تھے، ہم اپنے مسلمان تھے۔ عیسائیوں نے نہیں روکا، یہودیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی،
یہ مسئلہ جو کچھ بھی رہا کہ مسلمان جو چھوٹے چھوٹے حکمران تھے انہوں نے اپنی حکمرانی کے جانے کے خدشے سے یا نہیں تو اپنی عیاشی کے لیے یا نہیں تو صلیبیوں کی لڑکیوں کے لیے یا بے حیائی شراب کے لیے سلطان سے لڑتے رہے. ہزاروں خانہ جنگیاں ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے سلطان مٹاتے رہے یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کے قریب آئے تو لگ بھگ ان کی عمر کا 50 یا 60واں حصہ گزر رہا تھا. یہ حالت کون بنائے؟ اپنے فرقہ پرستوں نے، حشیش قبائل نے، باطنی لوگوں نے، شیعہ نے. شینو یا عینو ہا معمولی نہیں ہے، یاد رکھو. انہی بدبختوں نے سلطان کو روکا اور کئیوں مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی. جب بھی لڑائی ہوتی سلطان کہتے کہ لوگوں اگر تمہارا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اس کے لیے تم مقابلے پہ آئے ہو میرے، تو یاد رکھو وہ مقصد اگر تمہارا ہے تو میں ادنا سپاہی بن کے تمہارے لشکر میں شامل ہوتا ہوں. مجھے سلطنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سلطنت کی کوئی خواہش نہیں ہے، پیسوں اور عہدوں کی کوئی خواہش نہیں ہے. کیوں میرے آگے آتے ہو؟ یا خود تم ذمہ داری اٹھا لو، میں ادنا سپاہی کے طور پہ کام کروں، یا نہیں تو مجھے راستہ چھوڑ دو، تم جو چاہے کرو، تم سے میں کوئی تعرض کرنے والا نہیں ہوں. مجھے راستہ دے دو کہ میں بیت المقدس تک پہنچ جاؤں اور وہاں سے صلیبیوں کو نکال دوں. لیکن مسلمان اتنی پستی میں پڑے ہوئے تھے میرے بھائیوں، انہوں نے اس دنیا کے لیے، عورت کے لیے، شراب کے لیے، عہدوں کے لیے، عیش و آرام کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے راستے کو نہیں چھوڑا. ہمیشہ جنگیں ہوتی رہی، خانہ جنگیاں ہوتی رہی، فساد ہوتا رہا، ایک دوسرے پر چڑھائیاں ہوتی رہی، جاسوسی کا نظام خود مسلمان کے خلاف کر رہا تھا. خریدتے رہے صلیبی خود مسلمانوں کو، جو حیثیت میر صادق کی رہی. یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہاں پر جو کچھ میسور کے راجہ ٹیپو سلطان کے مرحلے پہ سب سے اہم ترین شکست کھانے کی وجہ میر صادق تھا، ویسے ہی وہاں پر بھی کئی میر صادق بیٹھے ہوئے تھے. آج بھی یہی حالت ہے پورے عالم اسلام کی. یاد رکھو، آپ کو پتہ نہیں کتنے میر صادق ہمارے ہی اندر پل رہے ہیں، کتنے ہی میر جعفر ہمارے اندر ہی پل رہے ہیں، کتنے ہی غدار اور زندیق لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تفرقہ بازی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں. یہ اصل میں ہماری فرقہ بندی ہے جو ہمیں دراصل روک رہی ہے. ورنہ تو غزہ اور فلسطین کا مرحلہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنے ممالک اطراف میں ہیں، اگر صرف وہ کھڑے ہو کے تھوکنا شروع کر دینا اسرائیل ڈوب جائے گا ان کے تھوک سے. ادھر فلسطین، اس کے بازو مصر، پھر ادھر کیا ہے تمام وہ ایشیائی پٹی، پورا مسلمان ماحول ہے. ایک بھی اٹھ جائے تو بس کافی ہے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا سوائے وعدوں کے، احتجاجوں کے. بڑے بڑے لاس پاس کیے جاتے ہیں لیکن کوئی تنظیم نہیں، کوئی اعلان نہیں. وجوہات آپ جو بھی رکھ لیں لیکن ماضی میں یہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں. پھر آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی ان تمام راہوں کو، ان تمام کانٹوں کو ہٹاتے جب پہنچے یہاں پر تو تقریباً اس وقت پتہ ہے آپ کو 1180 پر 7 عیسوی چل رہی تھی. ہاں، کب گیا تھا؟ 1090 پر 9 کو ہاتھ سے گیا تھا. اور جب سلطان پھر پہنچے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے 1180 پر 7، تقریباً عیسوی اعتبار سے 88 سال، 80 پر 8 سال صلیبیوں کے ہاتھوں میں رہا بیت المقدس. ہجری اعتبار سے تقریباً 90 پر 1 سال ہوتے ہیں، کیونکہ 492 ٹو 591 تک تقریباً چلتا رہا یہ عرصہ. لیکن جب حطین کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے بڑا معرکہ سر کیا
ابن اسیر الکامل میں لکھتے ہیں تو پھر تو اللہ نے بیت المقدس کے دروازے کھلوا دیے. یہ بیت المقدس سے بالکل پہلے والا مقام تھا حطین کا، جس میں سب سے بڑی لڑائی ہوئی، اور اللہ کے فضل سے سلطان کامیاب رہے، فاتح رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ بھی محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. لیکن بہت جلد صلیبیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس سلطان کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں. سلطان نے کہا کہ جو شرائط ہو رکھ لو، لیکن میں صلح کو تیار ہوں، خون ریزی کو پسند نہیں کرتا. تو پھر ان لوگوں نے صلح کے لیے تیاریاں کی. سلطان بڑے رحم دل تھے، ان کا انصاف، ان کا عادلانہ نظام، ان کی جیسے انہوں نے فتح کے لیے شرطیں رکھی اتنی نرم کہ انگریز مورخین بھی اس جگہ روتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان جیسی معافی ہم نہیں دے سکے زندگی میں کبھی. جب انہوں نے بیت المقدس کو لیا تھا اس وقت خون کی ایسی ندیاں بہائی تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا. لیکن بیت المقدس جب واپس لیا گیا، مورخین لکھتے ہیں خواہ وہ عیسائی کیوں نہ ہو، سلطان اتنے رحم دل تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنا سونا، جتنی چاندی، جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تم پر کوئی قدغن نہیں، تمہارے لیے کوئی رول نہیں، لا نہیں، جو لیتے جاؤ. صرف اتنا دینا ہے کہ آزاد مرد 10 درہم دے، عورت 5 دے، بچہ 2 دے، ٹیکس یہ ادا کرے، نکل جائے. اس کے علاوہ کچھ پوچھوں گا نہیں، جو چاہے لیتے جاؤ. یہ بھی بھاری پڑا. عورتوں نے آ کے کہا کہ ہم نے اپنا تو رکھتے ہیں 5 درہم، لیکن اپنے شوہر کا نہیں رکھتے، کیا ہم اکیلی جائیں؟ سلطان نے کہا کہ تمہارے شوہروں کا میں پے کروں گا، لے جاؤ. پھر آخری میں جو عوام بچ گئی، وہ عوام آ کے کہی سلطان جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ تو چلے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہاں سے پے کریں؟ ہمارا ٹیکس آپ ہی پے کر دیں. تو سلطان نے کہا کہ 10,000 لوگوں کی ذمہ داری میری ہے کہ حکومت کو ٹیکس میں پے کروں گا، تم لوگ آزاد ہو. سلطان کے باہی العادل آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو ہر جگہ سبقت لے ہی جاتے ہیں، آج تم 2,000 ہو تو مجھے اجازت دیجئے، میں 10,000 لوگوں کو آزاد کرتا ہوں اور وہ ٹیکس کی رقم میں حکومت میں جمع کرتا ہوں. سلطان کے بھائی نے اپنی طرف سے 10,000 لوگوں کو آزاد کیا. اس طرح سب کے سب بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر فلسطین میں چھوڑ کے چلے گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں آ گیا. وہ دن بڑا خوبصورت ترین دن تھا جب سلطان اندر داخل ہوئے، اپنی پوری فوج کو لگایا کہ بیت المقدس کی صفائی کرو، عطر چھنکو اور ایسی خوشبو لگاؤ کہ کہیں کوئی گندگی نہ رہے. اور کہا کہ کاش کہ میں ساتھ میں نور الدین زنگی کا ممبر لے آتا، لیکن اب اس وقت نہیں ہے. اور اس وقت کے قاضی جو تھے ان کو حکم دیا کہ آپ خطبہ پڑھائیں. پھر اس کے بعد نماز ہوئی. پھر اس کے بعد اپنی کوششوں سے انہوں نے وہ ممبر بھی منگوایا اور وہ ممبر رکھا، اور اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے اگلے بار انہوں نے وہاں پر جمعہ پڑھی تو اسی ممبر پہ خطبہ دیا، اور وہی ممبر 1979 تک وہاں پر رہا. ایک بدبخت یہودی یا عیسائی بچے نے، بدبخت نے اس ممبر پہ آگ لگائی 1979 پہ. جب یہ ممبر اور اطراف کا لکڑی کا کتنا ایریا تھا، وہ پورا ایریا بیت المقدس کا جل کے راکھ ہو گیا. ورنہ 1979 تک وہ ممبر رکھا ہوا تھا بیت المقدس کے اندر. واپس ملا مسلمانوں کو، اور پھر اس کے بعد سے لے کر مسلمانوں ہی کے پاس رہا، یہاں تک کہ 1948 میں ان لوگوں نے چھینا. تبھی بھی مکمل نہیں، اصل مکمل طور پر یہ 1967 میں مکمل طور پر انہوں نے ہتھیا لیا. اور 48 سے لے لیں تو پورے 70 پر 5 سال ہو گئے، اب تک نہیں ملا. لیکن خوشخبری ہے، ہرگز ہرگز ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، مل کے رہے گا، مل کے رہے گا. یہ قیامت کا سب سے اہم ترین نشانی ہے قیامت کی، یہ مل کے ہی رہنا ہے، اور یہ مل کے رہے گا. اور بڑی دیر اور بڑی بعید بات نہیں ہے کہ اس وقت گیا تھا تو 88 سال کے لیے گیا تھا، اور اب دراصل 70 پر 5 سال ہو چکے ہیں. پتہ نہیں 8 سالوں میں اور تبدیل ہو جائے، وہی مدت 88 سال کے اندر پھر دوبارہ مل جائے.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.